السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج ہم جو ہے یہ جو ربیع الاول کا جو مہینہ شروع ہوا ہے، الحمدللہ بحول تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہم جو ہے میلاد سیریز کو شروع کریں گے۔ انشاءاللہ یہ پورا مہینہ جو ہے انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم سب کو جو ہے میلاد کا یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو اس مبارک مہینے میں ہم کو داخل کیا، اس مبارک مہینے ہم کو دیا اور جو ہے اس کو منانے کے لیے ایک موقع عنایت فرمایا، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا اور ہمارے آقا کو جاننے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ تو جو ہے آج انشاءاللہ آج ہم اسی کو سمجھتے ہیں اور آج ہم یہ سمجھیں گے کہ رسالت کا فیضان کیا ہے، رسالت کیا ہے اور رسالت کا فیضان کیا ہے۔ اب دیکھیں فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ تعالیٰ کے ایک وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ مگر فی زمانہ کیا ہو گیا کہ وسیلہ تو بھول گئے لوگ، کیا کر رہے ہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے آ رہے ہیں۔ مگر ویسا نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کلمہ صحیح نہیں پڑھا، ڈائریکٹ کا میرے پاس کوئی پروسیجر نہیں ہے، آنا تو میرے حبیب کے ذریعے آنا میرے پاس تو میں قبول کر دوں۔ اب یہ کیسا ہے بھائی، یہ کیا ہے، ایک نئی بات بول رہے ہیں۔ اب سنیے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو بندہ لا الہ الا اللہ سمجھے، پڑھے، اس کو مانے، جانے، دیکھے، اس کے اوپر ٹک جائے تو وہ جو ہے شرک سے پاک ہو جائے گا۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ جو پڑھ لے، ایمان کے معنی ہے ماننا، اسلام کے معنی ہے ماننا، ایمان کے معنی ہے جاننا، احسان کے معنی ہے دیکھنا اور تقوی کے معنی ہے اس کے اوپر ٹکنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو بندہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ جائے گا، مان لے گا، جان لے گا، دیکھ لے گا، وہ شرک سے پاک ہو جائے گا۔ اور جو بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے گا، جان لے گا، دیکھ لے گا اور اس کے اوپر ٹک جائے گا، وہ کفر سے بھی پاک ہو جائے گا، نفاق سے بھی پاک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں آپ گندگی، اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں، جو گندگی ہے جس سے ہمارے کو پاک ہونا ہے وہ تین ہے، شرک، کفر، نفاق۔ وہ کس سے پاک ہوگا، وہ کس سے نکلے گا، کلمہ طیبہ سے نکلے گا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے، ایک جھاڑو ہے، جو ہم گھر میں جو جھاڑو لگا کے جو کچرا صاف کرتے ہیں نا، وہ کلمہ طیبہ وہ جھاڑو ہے۔ کیسا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مانیں گے تو مسلمان کہلائیں گے، جب جانیں گے تو مومن کہلائیں گے، جب اس کو دیکھ لیں گے تو محسن کہلائیں گے، جب اس کے اوپر ٹک جائیں گے تو متقی کہلائیں گے۔ تو ہمارے کو کیا کرنا ہے، اگر ہم جو ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، خالی لا الہ الا اللہ پڑھ لے رہے ہیں، پڑھ لے کے نہ اس کو سمجھ رہے ہیں، نہیں نہ اس کو دیکھ رہے ہیں، نہ اس کے اوپر ٹک رہے ہیں۔ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، صحیح پڑھ رہے بھی نہیں اس کو، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم جو ہے ایٹ لیسٹ ماننے والوں میں تو ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم جو ہے ماننے والوں میں تو ہے ایٹ لیسٹ۔ تو ماننے والے اگر رہیں گے تو جو ہے ہم منافق میں تو نہیں آئیں گے، ماننے والے تو ہے الحمدللہ۔ تو اس میں کیا ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ رہے، رسالت کو نہیں سمجھ رہے، رسالت کے فیضان کو نہیں سمجھ رہے، خالی ڈائریکٹ چلے جائیں گے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، لا الہ الا اللہ سے ڈائریکٹ چلیں گے بول رہے ہیں، نہ اپنے دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو رکھتے۔ اب کئی کو رکھنا ضروری ہے، کیوں کرنا ضروری ہے؟ تو اس میں دیکھیں یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلا کر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹوں، جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا کرو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ کلمہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ بیٹوں تم جب بھی لا الہ کلمہ طیبہ پڑھو تو کمپلیٹ پڑھو، اس میں 2 جز ہے، جز الوہیت ہے لا الہ الا اللہ، اور جز رسالت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 جز جب ملیں گے تب کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے بیٹوں کو صحیح کلمہ پڑھا رہے، بیٹے جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو، جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا کرو۔ اب جو ہے اب ایسا کیونکہ جب لغزش ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے، جب یہاں پر آ گئے تو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات ہی نہیں، کلام نہیں کیا، آپ دعا کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 300 سال تک آپ دعا کرتے رہے حضرت آدم علیہ السلام، 300 سال تک اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرے آپ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کا واقعہ ہے یہ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ کلمات ڈالیں۔ وہ کیا کلمات تھے؟ وہ یہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعا کے وسیلے سے دعائیں مانگو۔ تو جب آپ نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا باری تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ جیسا آپ نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے فوری بات کی، اللہ تعالیٰ نے فوری ریپلائی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہیں؟ میں نے تو ابھی تک ان کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ ہاں وہ تمام کائنات کی جان ہے، وہ ہے تمام کائنات کی جان، مگر آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ میں تو ظاہر ہی نہیں کیا ان کو ابھی تک۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ، جب تو نے میرے اندر روح پھونکی تو میں نے عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ، تیرے اسم کے ساتھ جس کا نام جڑا ہوا ہے وہ تیرے لیے سب سے محبوب ہے۔ میں جان گیا۔ یہاں دیکھو ہمارے جو دادا حضرت آدم علیہ السلام ہیں وہ جان گیا بول رہے ہیں آپ۔ جان گیا مطلب ایمان لے کے آیا بول رہے ہیں آپ۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا۔ تو دیکھو آپ وہاں جانا میں بول کے بول رہے ہیں، ایمان لا لیا آپ، دیکھتے جس کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہے باری تعالیٰ، میں جان گیا کہ جس کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہے وہ آپ کے لیے بہت محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ریپلائی کرتے ہیں کہ اے آدم آپ نے سچ فرمایا، میں نے جو بھی بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی وجہ سے ہی بنایا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں یہ کائنات پیدا نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی کائنات پیدا کرتا، نہ ہی آدم میں تمہیں پیدا کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرو۔ اے آدم میں نے تمہاری دعا کو قبول فرما لی ہے، تمہاری توبہ کو قبول فرما لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ وسیلہ کس کا دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وسیلہ ہی بھول گئے۔ ڈائریکٹ ہم بولتے ہیں کہ یا اللہ میرے کو یہ دے دے، وہ دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ ہم جو ہے وسیلہ بھول گئے۔ ہمارے آقا کا وسیلہ دینا ہے وہاں پر، ہم کس کے امتی ہیں ان کا وسیلہ دینا ہے، ہمارے نبی کا وسیلہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اللہ تعالیٰ وہ ترتیب و حکمت بنائے کلمے کی وجہ سے۔ اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے بیٹوں کو بلا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہے اے میرے بیٹوں، جب تم اللہ کا ذکر کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا کرو۔ تو آپ کے بیٹوں نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں تھا تو میں نے سارے آسمانوں کا گھوم کے مشاہدہ کیا، ہر جگہ میں نے یہ پایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ میں لکھا ہوا دیکھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
جنت کے دربانوں کے آنکھوں میں لکھا ہوا دیکھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبی درخت کے پتوں پر دیکھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے پتوں پہ دیکھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سدرۃ المنتہا کے پتوں پر دیکھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حوروں کے گلوں پہ دیکھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے دربانوں کے آنکھوں میں دیکھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، فرشتوں کے دونوں آنکھوں کے درمیان اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا کی شان دیکھو آپ، ہمارے آقا کی شان دیکھو آپ، ہر جگہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماحول ہے جنت میں، جنت کا ماحول کیا ہے؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں دیکھو وہاں پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں دیکھو وہاں پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ میلاد منا رہے، میلاد منا رہے، پورے ہر جگہ ماحول آسمانوں کا کیا ہے؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا ماحول کیا ہے؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آ کے عرض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، سب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا، کیا پیدا کیا؟ نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اور مخلوق میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اپنے نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ میرے نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے لو بنائے، ایک حصے سے مجھے بنایا، ایک حصے سے لو بنایا، ایک حصے سے قلم بنایا، لو بنایا، اور چوتھے حصے سے پوری کائنات کو بنایا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور آپ کے نور سے ساری کائنات ہے، آپ کے نور پوری آپ کی تو جان ہے وہ کائنات کی جان آپ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے پورے کائنات کی جان ہے، آپ کے نور سے ہر چیز بنی ہوئی ہے، یہ زمین آپ کے نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، یہ آسمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، یہ جھاڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، یہ پہاڑ، یہ پانی، یہ جانور، یہ جھاڑ، یہ پتے، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر لو بنا، پھر قلم بنا، پھر ساری کائنات بنا۔ پھر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک زبردست شعر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں آپ؟ کی محبت کیا لکھتے ہیں آپ؟ کہ محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہ محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں آپ؟ تو نبی کا غلام بن جا، یہ لو بھی تیرا ہے، قلم بھی تیرا ہے، اپنی قسمت لکھ لے جا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمارے کو اختیار کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہماری زندگی گزارنا ہے، آپ کا اخلاق حسنہ ہمارے کو اختیار کرنا ہے، تو ہمارے کو وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ دیکھیں لوگوں کو اسی میں مکس اینڈ میچ کر دیتے۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام، اب دیکھیں ہم یہ واقعوں سے سمجھیں نہ حدیثوں سے سمجھیں یا واقعوں سے سمجھیں، اور جو ہے اب صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں آپ، صحابہ اکرام کی زندگی کیسی تھی؟ کچھ بھی حاجت ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، کچھ بھی سوال ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے؟ ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صحابی رسول ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں حدیثیں سنتا ہوں، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر مجھے یاد ہی نہیں ہوتے حدیثیں، تو آپ میری مدد فرمائیے۔ اب ان کی دیکھیے ایک حاجت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اللہ سے مانگ لو، یہ نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں، ہر چیز، رزق لے لو آپ، شہادت لے لو آپ،
جو ہے اولاد لے لو آپ، چاہے نعمتیں لے لو، ہر چیز دنیا میں جو بھی ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے ہیں، اور وہاں سے سب کو تقسیم ہوتی ہے۔ اب جو اس کو اختلاف ہے یہ تقسیم پر، جو راضی نہیں ہے یہ تقسیم پر، وہ منافق ہے، اس کے اندر منافقت ہے، وہ سمجھا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں سمجھا، مرتبے کو نہیں سمجھا، کلمہ پورا نہیں سمجھا اس نے، تو کیا رہتا؟ کفر رہتا اور نفاق رہتا۔ اس کی دوا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کفر سے اور نفاق سے پاک ہو جاتا۔ اور شرک کی دوا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ شرک کی دوا ہے، یہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہا آ کے کہ وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حدیثیں میں یاد کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ یاد ہی نہیں ہوتی، میں بھول جاتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے اپنی جو چادر تھی، وہ جو شال تھی، آپ زمین پہ رکھ دیجئے بول، تو آپ نکاح اتار کے اس کو زمین پر رکھیں۔ زمین پر رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستان مبارک سے ایک بار ڈالا اس میں، 2 بار ڈالا اس میں، 3 بار ڈالا اس میں، اور وہ کیا آپ نے ڈالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اللہ جانے، اللہ کے رسول بہتر جانے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ اے ابو ہریرہ، یہ اٹھا کر یہ شال کو یا کپڑے کو اپنے سینے سے لگا لو، تو آپ اٹھا کر وہ شال کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ میں جو حدیث ایک بار سنتا وہ میں کبھی نہیں بھولتا، پھر اس کے بعد کبھی بھی نہیں بھولتا میں۔ اس کے بعد کتنے حدیثیں تھے، میرے کو منہ زبانی یاد تھے، میں کبھی کچھ چیز نہیں بھولا۔ دیکھیں آپ، ان کی حاجت تھی، کہاں پہنچ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ان کو ضرورت تھی، کہاں پہنچ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے پاس جاؤ، نہیں، آپ جو ہے اس چیز کو پورا کریں۔ کس کی مدد سے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کرتے ہیں۔ آپ کے وارثین بھی ہے۔ اب دیکھیں، اب ہمارے فی زمانہ کیا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں ہے، تو آپ کے جو وارثین ہیں وہ ان کے ذریعے جو ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مولا کے بارگاہ میں لے کے آ کے پیش کر دیں گے، لے کے جا کے وہاں پر پہنچا دیں گے۔ تو یہ وسیلہ ہم کو ضروری ہے، وسیلے کے بنا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم اگر بینک میں اگر ہم کو کوئی چیک ہم لکھ کے کسی کو دیے، بھائی جاؤ میرے اکاؤنٹ میں سے وڈرا کر لو، تو اگر ہم سائن میں کچھ بھی اوپر نیچے کر دیے تو اس میں کیا لکھا ہوا رہتا؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھے ہوئے رہتے کہ جو ہمارے سسٹم میں جو سائن ہیں وہی سائن ہم کو چاہیے آپ کے چیک کے اوپر، تو ہی ہم چیک کلیئر کریں گے۔ تو کیا ہم ہماری جو بھی ہمارا نام سگنیچر ہے وہ سگنیچر چھوڑ کے ہم کچھ بھی XYZ لکھ دیے تو کیا وہ چیک ہمارا کلیئر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیا بولیں گے؟ ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے جو ہے وہ فالو کرنا، تو ہم آپ کے پیسے ریلیز کریں گے، بھلے وہ آپ ہی کے پیسے ہوں گے مگر ہم ریلیز نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو سگنیچر ہے وہ ہمارے سسٹم کے سگنیچر سے میچ نہیں ہو رہے، تو ہم آپ کے بھی پیسے ہو وہ ہم ریلیز نہیں کر سکتے۔ تو کیا بول رہے ہیں ان لوگ؟ یہ تو ایک معمولی سی مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں۔ کیا کریں؟ اگر سگنیچر میچ ہوگی، پہلے وہ دیکھیں گے چیک کے اوپر سگنیچر اور ہمارے سسٹم میں سگنیچر دونوں میچ ہوگی تو وہ پیسے ریلیز کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم جو جا کے ڈائریکٹ اگر ہم چلے جا رہے ہیں مولا کے پاس، تو اللہ تعالیٰ وہ قبول ہی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے ہر جگہ جہاں پر جا رہے ہیں مارا کھا رہے ہیں، جہاں پر جا رہے ہیں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ کئی کو ہم وسیلہ بھول گئے ہمارے آقا کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہماری ہر دعا میں درود ہونا چاہیے اور واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ پھر اب دیکھیں کچھ دنوں کے بعد ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آپ کا نام ہے حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ آتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں قرآن یاد کرتا ہوں مگر مجھے قرآن یاد ہی نہیں ہوتا، میری مدد فرمائیے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے سینے مبارک کے اوپر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شیطان، عثمان کے سینے سے دور ہو جا۔ آپ ایسا ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں، پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی بھی آیت یاد کرتا ہوں میں وہ کبھی نہیں بھولتا۔ پھر اس کے بعد آپ کی بھی حاجت تھی، آپ پہنچ کے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری بھی اگر حاجت ہو، کون سی بھی حاجت ہو، ہمارے کو کہاں جانا ہے؟ نبی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب دیکھیں، اور ایک صحابیوں کا جو ہے واقعہ بھی دیکھ لیں۔ یہ اس میں جمعے کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک صحابی رسول اٹھ کے
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ پر قربان قحط پڑ گیا ہے، بارش ہی نہیں ہو رہی ہے اور جانور مر رہے ہیں، گھر سوکھ رہے ہیں، تو بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ دعا کریے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ بارش عطا فرما۔ آپ جو ہے اپنے ہاتھ کو نیچے بھی نہیں کرتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے ہاتھ مبارک نیچے بھی نہیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بارش شروع ہو جا رہی۔ اور صحابی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، 12:30 کا 1 بجے کا وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن کا، تو جیسا آپ ہاتھ مبارک نیچے کرنے سے پہلے بارش شروع ہو گئی۔ اور اب کئی روایتوں میں آتا ہے کہ صحابی جو ہے اپنے گھروں کو بھیگ لیتے ہوئے گئے۔ پھر اگلا جمعہ آ گیا، اگلا جمعے تک کنٹینیوس بارش ہو رہی، 24 آورس، اگلے جمعے تک بارش ہو رہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں، پھر وہ صحابی اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتے سے کنٹینیو بارش ہو رہی ہے، دعا فرمائیے کہ بارش تھوڑے کم رک جائے، گھر گر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ارشاد فرمایا، مسکراتے ہیں، مسکرا کر خالی ایک انگلی سے ایسا گول اشارہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہو رہی ہے؟ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، مدینے کے اطراف بارش ہو رہی ہے۔ تو صحابی کرام عرض کرتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، مدینے کے اطراف جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر بارش ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں آپ بارش کے لیے بھی کہاں پہنچ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم جو ہے درگاہوں پہ جانا شرک بتا رہے ہیں یہاں پر، کیوں؟ شیطان کے باتوں میں آ گئے۔ شیطان کیا کرتا؟ نبی سے دور کر دیتا۔ شیطان کیا کرتا؟ نبی کے وارثین سے دور کر دیتا، پاک ہونے نہیں دیتا۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے نا، ان لوگوں کو پاک نہیں ہونے دینا ہے۔ پاک کس سے ہوتے؟ وہ لوگ کلمہ طیبہ سے پاک ہوتے۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نماز میں ہمارے کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، 5 وقت نماز ہمارے کو پڑھنا کلیئر ہے وہ نماز۔ روزہ 30 یا 29 یا 30 جو بھی رکھنا ہے اس میں بھی ہم جو ہے کلیئر ہے۔ زکوٰۃ 2.5% دینا ہے، اس میں بھی ہم کلیئر ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں۔ پھر حج زندگی میں 1 بار کرنا ہے، فرض ہے، وہ بھی جو ہے اس میں کلیئر ہے۔ پرابلم کہاں پر آ رہی ہے؟ یہ اعمال ہے پورے 4، پرابلم کہاں آ رہی؟ ایمان میں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کتنے بھی اعمال کر لو، اگر ایمان میں نقص ہے تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان میں نقص ہے تو وہ دائمی جہنم ہے۔ وہ بھلے کتنے بھی وہ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکاتیں دے دے، حج کر لے، ایمان میں اگر خرابی ہے تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر اعمال میں کوئی نقص ہے مگر ایمان پختہ ہے تو عارضی جہنم ہے، وہ کمپلیٹ کرے گا اپنی سزا، پھر جنت میں جائے گا، وہ شرط ہے۔ مگر شیطان یہاں پہ کیا کرتا؟ ایمان دیکھیں آپ کیسا لوگوں فی زمانہ کیسا کرا شیطان، اعمال میں ہر چیز کلیئر ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہے اس میں، مگر ایمان کا جو کلمہ، جو ایمانی کلمہ ہے، اس میں شک میں ڈال کے چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں کوئی لا الہ الا اللہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کوئی مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے، مگر انہیں کیا کرا؟ الہ کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، انہیں کیا بولتا؟ اللہ اللہ ہے بول کے ایمان لے کے آنا ہے بولتا، مائی پر ہی پلٹا دیا انہیں، وہاں اللہ الہ ہے بول کے ایمان لے کے آنا ہے ہمارے کو۔ اب کیوں سے بھی ہمارے مسلمان بھائیوں سے پوچھ لیجیے جا کے، وہ لوگ یہی بولتے ہیں کہ اللہ کو اللہ ماننا ایمان ہے بولتے ہیں وہ لوگ، مگر نہیں، اللہ کو الہ ماننا ایمان ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ماننا، یہ جاننا، یہ دیکھ لینا ایمان۔ اور وہ دیکھنا کیسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تقسیم فرما رہے وہ دیکھنا ہے ہمارے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی اصل ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، نہ کوئی کائنات پیدا کرتا، نہ آدم علیہ السلام، نہ آپ کو میں پیدا کرتا۔ میرے حبیب کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرو۔ میرے حبیب جو ہے، میں انہی کی وجہ سے میں نے کائنات کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں، اب جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، کس مقصد سے پیدا کیا؟ مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ کی مجھے پہچانا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔
اللہ تعالیٰ کا مقصد پورا ہو گیا وہاں پر، پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کیوں بنائی؟ سوال ہے، ساری کائنات کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کا تو مقصد پورا ہو گیا وہاں پر. آپ نے تو پہچان لیا جیسا پہچاننے کا حق تھا، آپ نے تو ذکر کر لیا جیسا ذکر کرنے کا حق تھا، آپ نے تو عبادت کر لیا ذرا جیسا عبادت کرنے کا حق تھا، مگر پھر پوری کائنات کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات اسی لیے بنائی کہ دیکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، دیکھو میرے آقا، دیکھو دیکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھو وہاں پر جا کے ان کو جانو، ان کو پہچانو، ان کا مرتبہ جانو، ان کا مرتبہ پہچانو. صرف یہ چیز جو جاننے کے لیے ہم کو جو ہے یہاں پر بھیجا گیا، یہاں پر ہی بلکہ نہیں، قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آج میرے غضب سے کوئی نہیں بچے گا، آج میں بہت غصے میں ہوں، آج میرا جلال بہت زیادہ ہے. اگر میرے غصے سے بچنا ہے، میرے قہر سے بچنا ہے، میرے جلال سے بچنا ہے، تو صرف تمہیں ایک ہی ذات مبارک بچا سکتی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پر بھی آپ کے جو ہے جوہر بتائے جائیں گے، وہاں پر بھی آپ کا جو ہے مرتبہ بتایا جائے گا، وہاں پر بھی جو ہے آپ کا مقام بتایا جائے گا، کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہے ہم جو قرآن سے بھی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں آیت نمبر 64؟ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے کوئی رسول کو اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا